بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، قرب قیامت کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کا ظہور ہے۔ ہم بچپن سے سنتے اور پڑھتے آئے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو بہت تباہی مچے گی اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ دجال کب آئے گا اور دجال کا ظہور کس جگہ پر واقع ہوگا اور دجال کے ریلیٹڈ بہت سی معلومات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ سو آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے گا۔ قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کا ذکر بڑی وضاحت سے آیا ہے اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی علیہ السلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، لیکن روئے زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے دجال کو بھی دیکھا ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صحابی نے مجھے آ کر بتلایا کہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور طوفان آ گیا اور وہ راستہ بھٹک گئے۔ پورا مہینہ وہ سمندر میں بھٹکتے رہے۔ ایک دن سورج غروب ہوتے وقت وہ ایک نامعلوم آئی لینڈ پر پہنچے اور وہاں پر انہیں ایک سیاہ رنگ کی ایک مخلوق نظر آئی۔ ان کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ ان کے قریب جا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں۔ پھر پوچھا کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ اور اس نے کہا کہ نہ میں آپ کو کچھ بتاؤں گا اور نہ میں ایسے کچھ سنوں گا۔ تم اس بت خانے میں جاؤ اور وہاں ایک شخص بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہا ہے اور وہی آپ کو کچھ سنائے گا بھی اور بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے اور دیکھا کہ وہ شخص بڑی سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے اور وہاں ایک شخص پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور اب تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب پر غالب ہو چکے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اچھا زگر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ بتایا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے اور لوگ اس سے پانی پیتے ہیں اور اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ اماندہ اور بسنات کے کھجوروں کا کیا حال ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہاں پر ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں، میں دجال ہوں، میں دجال ہوں، اور کہتا ہے کہ ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت ہرگز نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ طیبہ یہی شہر ہے۔ دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد پیدا ہوگا، لمبا قد ہوگا اور جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ کانی ہوگی اور ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوری ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوگا۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت بری حالت میں ہوگی۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے اس دنیا میں خشک سالی پھیل جائے گی، علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، دین کے معاملے میں لوگوں میں کمزوری پیدا ہوگی، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ تب دجال مشرق کی جانب سے اصبہان یا خران نامی شہر سے نکلے گا اور زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر اور اگلا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی کے دن سال کے باقی دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس مدت میں دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا۔ دجال کے ان فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشان اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دکھان نامی ایک پہاڑ میں پناہ لیا ہوں گے، لیکن وہ دجال ان کا پیچھا کرتے کرتے پہاڑ کا گھیراؤ کر لے گا۔ تب اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آ جائیں گے تو ان کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لط پر قتل کریں گے۔ یہ فتنہ بہت ہی شدید ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دجال کے اس خوفناک فتنے سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔